ہاں میرے عزیز صحیح سن رہے ہیں آپ. امتیاز جلیل جو ہے ایسی راجنیتی کو ٹھوکر مارنے والے ہیں. کیسی راجنیتی کو سن کے جائیں گے نا. چلیے انشاءاللہ آپ کو سنواتے ہیں, ان کی زبان سے سنیے کہ کیا کنڈیشن ہے جس کنڈیشن میں وہ راجنیتی کو ٹھوکر بھی مار سکتے ہیں, مار دیں گے. اور یہ ہر مسلمان کو سننا بڑا ضروری ہے. عاشق رسول ہو, سچے نبی کے عاشق ہو تو آپ کو سننا لازمی ہے, کیونکہ یہ راجنیتی کی بات نہیں ہے. یہاں بہت سارے ایسی معاملات نکل کر آئیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ٹھوکر مار دیں گے. نبی سے سچا عشق ہے تو کیوں کہی ہے امتیاز جلیل نے اتنی بڑی بات کہ میں ایسی راجنیتی کو ٹھوکر مار دوں گا. ہاں میرے عزیزو آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ بات آپ کو ہر انسانیت کے ناطے بھی اور اپنے ایک مسلم بھائی ہونے کے ناطے ہر ایک تک شیئر کرنی ہے, تاکہ مسلمانوں کے اندر اپنے نبی سے عشق اور بڑھے. میرے عزیزو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلی نکالی ممبئی کے اندر, یہ اپنی راجنیتی چمکا رہے ہیں. ارے جاؤ, ابھی آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے مسلمان کا خون کس قدر کھولتا ہے. میرے عزیز تم ابھی معلوم ہی نہیں ہے, لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ جانتا ہے جو نبی سے سچا عشق کرتا ہے. آئیے اگر اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں, کہیں بھی دیکھ رہے ہوں, لازمی سے شیئر کرنا, کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے, اس کے بعد میں آپ سے مکمل بات کریں گے. پہلے خود ہی سن لیجئے. آپ جو ہے سیاست کر رہے ہیں, ودھایک آپ کو بننا ہے, لوک سبھا چناؤ ہار گئے, اب ودھایک بننا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ مورچہ لے کر نکلے. دیکھیے ایسی لوک سبھا کی اور ودھان سبھا کی کتنی بھی سیٹیں قربان ہیں, ٹھوکر مارتے ہیں ہم ایسی سیٹوں کے اوپر. اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایسی اتنی ہلکی راجنیتی کرنے والا شخص امتیاز جلیل نہیں ہے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے راجنیتی کرنے کے لیے یہ رام گیری جیسے گھٹیا لوگوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی. جی بالکل بالکل حق ہے. میں میرے طور کے اوپر مجھے میرے جمہوری اختیار ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ملک میں قاعدہ ہے, قانون ہے اور یہ سنویدھان ہے. اگر یہ سنویدھان کے حساب سے ملک نہیں چلے گا تو ایسے رام گیری جیسے گنڈے موالیوں کے حساب سے تو دیش چل نہیں سکتا ہے, رانے جیسے گنڈے موالیوں کے حساب سے دیش چل نہیں سکتا ہے. اس میں نے سرکار کو وقت دیا تھا, ٹائم دیا تھا کہ آپ ان کے اوپر کارروائی کرو کر کے, اور ان کو ایک چیتاونی دے رہا ہوں, اگر زبان ان کے منہ میں ہے تو اس سے بہت خوبصورت زبان میرے منہ میں بھی ہے. جس دن میں استعمال کروں گا, کیا بات ہے, جس دن میں کھولوں گا اپنی زبان تو کوئی ان کے پاس ادھیکار نہیں رہے گا میرے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے, کیونکہ قاعدہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ان کے لیے قاعدہ الگ نہیں ہو سکتا ہے اور میرے لیے الگ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر رام گیری یہ کہہ رہا ہے کہ میں راجنیتی کر رہا ہوں تو میں رام گیری کو صرف اتنا کہوں گا کہ رام گیری تیرے سے بولنے تو لگائے تھے سرکار نے, تو اپنی جان بچا کے رکھ, کیونکہ یہی سرکار تیری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتی ہے اور ٹھکڑا ہمارے اوپر پھوڑ سکتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے ایسا بھی بھیا, ٹھیکڑا مسلمانوں کے سر پر پھوڑ سکتی ہے, کیونکہ کچھ بھی کر سکتی ہے. چلیے بہرحال انہیں اہم پیغام دینے کی کوشش کی میرے عزیزو. سب کے لیے برابر کا معاملہ ہونا چاہیے. یہاں برابر تو ہو نہیں رہا ہے, تبھی تو مسلمان سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے سڑکوں پر نکل رہے ہیں. برابر کیوں نہیں ہو رہا ہے, کئی بار پہلے بھی بتایا, پھر بتا رہے ہیں. پلیز ابھی جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کے, ہماری ایک بات اور سن لیجیے. پہلے بھی کہا ہے, اب بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگرک ہوں اس چیز سے میرے عزیزو. مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے, سب کے لیے قانون برابر نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی سمودائے کو ٹارگٹ نہیں کیا, پھر بھی ان کو 7 مہینے جیل کے اندر ہو گئے. اور یہاں کھلم کھلا نام لے کر کے گستاخی کی جا رہی ہے, اور یہ لوگ پھر بھی آوارہ گھوم رہے ہیں, آوارہ سانڈوں کی طرح باہر گھوم رہے ہیں, اور ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا جو بھی گستاخی کر رہے ہیں. میرے عزیزو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اس مانگ کو ہمیں ہمیشہ اٹھاتے رہنا چاہیے, یہ ہمارا ادھیکار ہے. چلیے بہرحال میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلام پیش کروں گا انشاءاللہ, لیکن اس کے شعر بڑے قیمتی ہیں, آپ اس کو سن کے جائیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. دیکھیے ہماری اپڈیٹ روزانہ 5-7 منٹ کی رہتی ہے, اس کے بعد میں اس میں ہم آگے کو ویڈیو میں کلام پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی ویڈیو بناتے ہو, تو بھائی اپڈیٹ تو وہی 3 سے 4 یا 5 منٹ کی یا 7 منٹ کی رہتی ہے. اپڈیٹ سننے کے بعد میں آپ کلام سنا کریں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اگر آپ ایک مسلمان ہیں, آپ کو نبی کی نعت شریف پسند ہے, تو آپ سن کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں, ہزاروں لوگ روزانہ نئے آتے ہیں ویڈیو کے اندر, چینل پر نئے جڑتے ہیں, بالکل پہلی بار ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں, پہلی بار دیکھتے ہیں, چاہے وہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں. تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپڈیٹ سننا پسند رہتا ہے کہ ہاں کیا خبر ہے آج کی, کچھ لوگوں کو کلام بڑے پسند آتے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, سب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ایک میسج جو میں ہمیشہ دیتا ہوں, پھر دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی,
اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کریں. ان کا دھرم نہ دیکھیں وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر وہ مستحق ہے, وہ ضرورت مند ہے, تو اس کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں. اگر آپ اس لائق ہیں تو, اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو. دیکھیے کئی باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں میرے عزیزوں, کیا بتاؤں میں آپ کو. کچھ مائیں کچھ بہنیں اتنی پریشان ہیں کہ وہ مجھے فون کرتی ہیں, میرے عزیز میں اکیلا کیا کیا کر سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسی بہن بیٹی یا ماں ہے جو پریشان ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے, خرچے کو لے کر کے, تنگحالی کو لے کر کے, بچوں کو لے کر کے, جوان بیٹیوں کی شادی کو لے کر کے, تو ہمارے پڑوسی کیا کر رہے ہیں, جو مالدار پڑوسی ہیں. امیروں پر غریبوں کا حق ہے بھائی, تو دو ان کا حق ان کو. حق ہے, اگر آپ حق مارو گے چھینو گے تو بہت بڑا معاملہ بن جائے گا, بڑے گناہ گار رہو گے آپ. اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, یہ سب اللہ نے دیا ہے, آپ بھی اللہ کی مخلوق ہو اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر آپ اس لائق ہو میرے عزیز, میری بات کا برا مت ماننا. جو امیر لوگ ہیں, جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مہینے میں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے وہ کما رہے ہیں, اگر وہ اس میں سے 10,000 یا 15,000 روپے یا 20-30 ہزار روپے بھی نکال دیں گے مہینے غریبوں کے لیے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر امیر ایسا کرنے لگے تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. کبھی کسی غریب کو کسی کا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنے فون, اتنے پریشانی والوں کے میرے پاس فون آتے کہ بس میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ NGO شروع ہو جائے تو اس کے ذریعے سے کچھ کریں, لیکن اس میں بھی ابھی روک لگی ہوئی ہے. آپ لوگ دعا کریں بالخصوص. چلیے بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, میں آپ کو کلام سناتا ہوں. اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. آج جو ہے 26 ستمبر ہے اور 22 تاریخ چاند کی ہو گئی ہے, 22 ربیع الاول شریف, ماشاءاللہ. تو اب میں آپ کے سامنے یہ جو چند اشعار پڑھ رہا ہوں یہ گناہوں کے تعلق سے ہیں. آپ اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اس کلام کو سننا. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں میرے عزیز. اور امتیاز جلیل صاحب کے لیے, اسد الدین اویسی صاحب کے لیے, ان تمام اچھے اور سچے لیڈروں کے لیے دل سے آپ دعا کرتے رہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ قوم کی بھلائی چاہتے ہیں, یہ قوم کا بھلا کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ ہمیشہ ہندو مسلم سکھ عیسائی امتیاز جلیل کے ساتھ دیکھو ہزاروں ہندو لوگ کھڑے رہتے ہیں. حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ سے, کیوں ان کے دل میں انسانیت ہے. اور جس کے دل میں, جس لیڈر کے دل میں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, جس لیڈر کے دل میں انسانیت رہے گی نا, انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا اور اس کو لوگ پسند کریں گے. ہندوؤں میں سب غلط نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں بخوبی سب غلط نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرارتی تتو ہوتے ہیں, جو نفرتی چنٹو ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ یہی کام رہتا ہے کہ ہمیں تو صرف نفرت ہی پھیلانی ہے. بھائی امن بھی تو پھیلاؤ, سکون بھی تو, محبت کا بھی تو پیغام دو, یہ بھی تو ہونا چاہیے. اور یہ ہوگا تو کامیابی ہے, ورنہ آپ نست و نابود ہو جاؤ گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. چلیے بہرحال آپ کلام سن کے ضرور جانا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کب گناہ ہو سکنا میں کروں گا یا رب, کب گناہ ہو سکنا میں کروں گا یا رب, کب گناہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. اللہ 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 میرے اللہ, کب گناہ میں بیمار
مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ اور گر تیرے گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ اور سنیے گا اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ اور نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے بھلا میں، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، تو حشر تک کیسے میں تنہا پھر رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ اور قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے سجا دے مالک، اور قبر میں یہ کرم کر دے تو میں شاد، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ اور دھوپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، اور قبر میں کیسے اکیلا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا
اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت، ساتھ سلمان کو جنت، ساتھ عطار کو جنت، میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت، میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، نیک کب ہے میرے اللہ، میں بنوں گا یا رب۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلام اچھا لگا ہوگا، کیونکہ اس میں اپنے گناہوں کو یاد کیا گیا ہے، موت کو یاد کیا گیا، اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے موت کو یاد، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تمام مومن کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، لیبنان کے مسلمانوں کے لیے، تمام ظلم بڑھنے لگا ہے میرے عزیزوں، دعا کریں ان سب کے لیے، اللہ ان کو ان کی غیب سے مولا مدد فرمائے، آسانی فرمائے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے دعا کرتے رہیں۔ ابھی کوئی اپڈیٹ ان کی نہیں مل پا رہی ہے، ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آخر تک آپ لوگ ہمیں سماعت کرتے ہیں، اس گناہ گار کو آپ آخر تک دیکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میں اس لائق کا ہوں کہ لوگ مجھے سنیں، لیکن آپ سنتے ہیں، یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔